میں اکثر سناتا ہوں، ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت خوات۔ بولیں کیا نام ہے؟ اپنی اولاد کے نام ناپید صحابہ کے ناموں پہ رکھے۔ ابو بکر سب کو معلوم ہے، اب ان صحابہ کے نام رکھو جو صحابہ کے نام بھول چکے ہم لوگ۔ حضرت خوات، اسلام لانے سے پہلے ان کا ایک مزاج تھا، حسن پرست تھے۔ یہ کیا تھے؟ جہاں خوبصورتی دیکھتے وہاں بھاگ جاتے تھے۔ اسلام سے پہلے ایک دفعہ کچھ لڑکیاں بیٹھی تھی، عرب کی خوبصورت سی لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہی تھی، یہ گزر رہا تھا، اس کا دل مچلنے لگا۔ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، او جا کے کڑک چھلانگ مار کے ان کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ تو لڑکیوں نے کیا بدتمیزی کر رہے ہو، کیا بےہودہ حرکت کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کفر کے بہانے بہت ہوتے ہیں، کہنے لگے، پتہ کیا کہا؟ جی خفا نہ ہونا، میرا اونٹ گم گیا ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ اونٹ ہے کہ سوئی ہے جو ادھر نہ ڈھونڈ رہے ہو؟ بھلے اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے کسی کے ادھر ایک آدمی بھاگتا بھاگتا مسجد میں ہے، صفوں کو چیرے، جی میں صفوں میں اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں، تھپڑ ماریں گے اس کو۔ اونٹ ڈھونڈ رہے ہو کہ سوئی ڈھونڈ رہے ہو؟ اونٹ تو دور سے نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا جی میرا اونٹ گم گیا ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ قربان جاؤں آقا نامدار حضرت محمد سب کا یہ صلی اللہ۔ یاد رکھیں، زور سے کہنا سنت نہیں ہے۔ ہم کیوں کہلواتے ہیں؟ اگر کسی کے دل میں میرے نبی کے لیے بغض ہے، آپ کی آوازیں قیامت کے دن گواہ بن جائے کہ اس کو محمد میں اپنے محبت میں اپنے نبی کے ساتھ درود بآوازیں بلند پڑھیں، ہر دشمن تک آپ کی آواز پہنچ جائے کہ جہاں پر گستاخان رسول موجود ہیں تو لاکھوں میں عشاق رسول بھی موجود ہیں۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے، جب اس نے کہا میرا اونٹ گم گیا ہے، سب سے زیادہ مردم شناس، موقع محل کو جاننے والے میرا نبی جب یہ سنا کہ میرا اونٹ گم گیا ہے، پیارے نبی مسکرائے، مسکراتے ہوئے کہا صحیح کہتا ہے، اس کا اندر کا اونٹ گم گیا ہے، اندر کا ابل جو نا ابل وہ گم گیا ہے، یہ بے قابو ہو گیا اندر سے۔ بڑے عرصے کے بعد اللہ کی شان، اس نے اسلام قبول کر لیا اور یہ خوات اب صحابی رسول بن گیا۔ بولے سبحان اللہ۔ یہ کیوں کہا سبحان اللہ؟ کہ میرے نبی کے قدموں میں آنے سے مقام کتنا ملتا ہے۔ ذات محمد اس کو کہتے ہیں، آپ کی رسالت کو اس کو کہتے ہیں۔ جو نبی کی ذات اور نبی کی رسالت کو تسلیم کر کے قدموں میں آ جاتا ہے، مقام کیا ملتا ہے۔ اب یہ حضرت خوات صحابی رسول بن گئے، تو صحابہ کی ایک عادت تھی، مسجد نبوی میں پیارے نبی جب تشریف فرما ہوتے تھے، اسی لیے سما وہ کیسا منظر ہوگا جس میں ابو بکر و عمر عثمان و علی بھی ہوں گے، چاروں یار ستارے ہوں گے، گرد چاروں یار ستارے ہوں گے، بیچ میں چاند چمکتا ہوگا۔ وہ کیسا سما ہوگا؟ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے نبی امامہ مبارک میں بڑے خوبصورت لگتے تھے، لیکن جب امامہ اتار کے زلفیں بکھیر دیتے تھے آپ کا حسن دیکھنے کے قابل ہو جاتا تھا۔ اپنی زلفیں بکھیر دی۔ میرے نبی کی زلفوں پر بھی ایک روایت سنیں، ایک موقع پر آپ کی زلفیں یہاں تک تھیں، ایک موقع پر آپ کی زلفیں کان کی لو تک آ گئی لمبی ہو کر، اور ایک موقع پر آپ میدان جہاد پہ جا رہے تھے تو آپ کی زلفیں آپ کے کندھوں تک لٹک رہی تھی۔ اس وقت آپ پگڑی یوں ٹیڑھی کر کے دشمن کو اعلان کر رہے تھے، انا النبی لا کذب۔ میرا نبی صرف مصلی کا امام نہیں تھا، یعنی نبی کی وراثت میں مصلی ملا ہے، میٹھا کھانا حضور کی سنت ہے، دانت توڑوانا بھی نبی کی سنت ہے، حلوہ کھانا نبی کی سنت ہے۔ مولوی سورہ فاتح کی ہاں صحیح نہیں پڑھتا، الحمدللہ رب العالمین، کیا پڑھے گا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حلوے والی حدیث پڑھے گا تو بالکل 0 میٹر حلوہ ہاں پیدا کرے گا، کمپنی کی ہاں۔ اے مولوی سے پوچھو نماز میں ہاں صحیح کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ وہاں حلوہ تو نہیں ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن حلوے والی حدیث ترمذی سے پڑھے گا تو حلوے کی جو ہاں ہے نا وہ بالکل 0 میٹر، کمپنی کی ہاں۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ، نبی پاک حلوے کو پسند کرتے تھے، 0 میٹر ہاں نکلتی ہے۔ اور دیوار میں دراڑ ہو نا، دراڑ، یہ دراڑ، اس پہ تھوڑا سا مسالہ لگاتے تو بند ہوتی ہے۔ یہ حلوائی مولے کے جسم میں داڑ دیے، یہ دراڑ ہے، اس کو بند کرنا ہے، حلوے کے ایک پلستر لپو بند ہو جائے گی۔
ویسے اب یہ ایمان لائے صحابی رسول حضرت خوات رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محمد اور رسالت تو سمجھ میں آ گئی ہوگی. محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کے قدموں میں رسالت کو تسلیم کر کے جو آئے تو ایسی جماعت بنتی ہے. یہ ساری جماعتیں سن ہجری سے متعلق ہیں, وہاں بن رہی ہیں, مدینہ منورہ میں بن رہی ہیں. حضرت خوات بھی آئے, حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں, صحابہ میں تشریف فرما ہیں, ارد گرد صحابہ بیٹھے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں ساری زندگی عبادت کرو, عابد کہلا سکتے ہو, ولی کہلا سکتے ہو, غوث اور ابدال کہلا سکتے ہو, حدیث پر محنت کرو تو امام المحدثین کہلا سکتے ہو, فقہ پر محنت کرو تو امام الفقہاء کہلا سکتے ہو. ساری زندگی اعلان جو محنت کرو بڑے سے بڑا رتبہ پا سکتے ہو, ادنا درجے کا صحابی نہیں بن سکتے. کیوں؟ صحابی عبادتوں سے نہیں بنتا. میرے آمنہ کے لال کی مجلس میں جا کر, یا یہ اس کی آنکھیں آمنہ کے لال کو دیکھے, یا آمنہ کے لال کی آنکھ اس کے اوپر پڑ جائے, وہ صحابی بن جاتا ہے. ایک ہی نظر ہے جس سے زندگی کا سارا رخ چینج ہو جاتا ہے. حضرت خوات آ گئے, اسلام قبول کیا ہے, پیارے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہیں. تو آپ توجہ رکھنا, صحابہ پتہ کیا کرتے تھے؟ آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر کبھی اپنی زمانہ جاہلیت کی کارگزاریاں سناتے تھے. زمانہ جاہلیت کی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ, اب میرے نبی نے دستار مبارک اتاری ہے, زلفیں بکھیری ہیں, اور شاہ جی کو قربان جاؤں, امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کہتا تھا دنیا کو اندھیرا ملتا ہے جب میرے نبی اپنی زلفوں کو حرکت دیتا ہے, دنیا کو سویرا ملتا ہے جب میرے نبی اپنے دانتوں کی چمک دکھاتا ہے, دنیا کو ہدایت ملتی ہے جب میرا نبی اپنا سینہ دکھاتا ہے. شاہ جی کہتا ہے اپنے نبی کی سیرت کو دیکھتا ہوں, آپ کی زلفیں دیکھتا ہوں تو قرآن واللیل کہتا ہے, آپ کی زبان کو دیکھتا ہوں تو قرآن طٰہٰ اور یاسین کہتا ہے, آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو بنانے والا آپ. میں اور آپ نبی کو کہیں آپ بڑے خوبصورت ہیں, یہ اتنا کمال نہیں ہے نا, کیونکہ ہم نے خوبصورتی دیکھی نہیں ہے, لیکن بنانے والا اللہ پاک, اس سے زیادہ حسین تو کوئی نہیں ہوتا. وہ بنانے والے نے اپنے نبی کو بنا کے تیار کیا تو آپ فرمایا وَالضُّحَىٰ, محبوب مجھ بنانے والے کو تیرے مکھڑے کی قسم ہے, تجھے اتنا حسین میں نے بنایا ہے, تجھے اتنا حسین میں نے بنایا ہے کہ جس کو دیکھ کر صحابی رسول حضرت حسان تڑپ گئے اور کہا احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. پتہ یہ شعر کب پڑھا تھا؟ میں نے آپ کو شروع میں بتایا, اپنے نبی کے دشمن کو گالی دینا ثواب ہے. یاد رکھنا, حوالہ میں نے آپ کو حدیث سے بتا دیا, اس لیے کہ ہمیں اپنے نبی سے زیادہ ادب والا اور کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس یہ ایک ہی تو چیز ہے دوستو, ایک ہی چیز تو ہے. قیامت کے دن آپ کے پیچھے پیچھے جائیں گے تو رب بھی دیکھ کر کہہ دے گا چلو ساتھی اس کے چھوڑ دو. ہمارے پاس یہ ایک ہی تو چیز ہے, اگر یہ بھی ہاتھ سے گئی تو پھر پیچھے بچا کیا. ایک یہودی نے حضور علیہ السلام کی مبارک شکل کے بارے میں گستاخی کی. آج فرانس میں بیٹھ کر ایک گستاخی کرتا ہے, مسلمان کو عملی جواب دینا چاہیے. اپنے وضع قطع کو اپنے نبی جیسا بنا کر کہو, تم کتنی شکلوں پر حملہ کرو گے, پیغمبر کا ہر امتی اپنی نبی کی شکل لے کر میدان میں آئے گا. اس نے کہا توہین کی میرے نبی کے چہرہ مبارک کی. وہ نبی جس کا کبھی دل نہیں دکھا تھا, اس توہین کے الفاظ سن کر نبی کو بھی تکلیف ہو گئی کہ اس بدبخت نے میری شکل کتنی توہین کی کہ بنانے والے نے بنا کر قسمیں اٹھائی ہے. آپ نے مجلس میں فرمایا آئین حسان بن ثابت, میرا حسان کدھر ہے؟ چونکہ وہ اشعار پڑھتے تھے صحابی. قال انا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں ہوں. فرمایا حسان تجھے پتہ ہے اس بدبخت نے میرے چہرے کی توہین کی ہے, تو بتا نا میرا چہرہ ویسا ہے جیسے اس نے کہا ہے, جیسے اس بدبخت نے میرے چہرے کی جو صورت لوگوں کے سامنے پیش کی ہے, کیا واقعی میرا چہرہ ایسا ہے؟ حضرت حسان نے کہا میں آپ کے چہرے کی بات کروں یا رسول اللہ؟ کرے. کہا احسن منک لم تر قط عینی, آپ جیسا تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, آپ جیسا تو کیا, آپ جیسے کو جنم دینے والی ماں بھی ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے. وَكَمْ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ فَضْلٍ تَزِيقُ الْأَرْضُ عَنْهُ وَالسَّمَاءُ. اے میرے نبی تیری صفات اور تیرے حسن سے خدا نے زمین و آسمان کو بھر دیا ہے. اور اگلا جملہ کیا کہا؟ اے نبی
ہم آپ کی چہرے کی کیا تعریف کریں یا کیا نقص نکالیں؟ کأنک قد خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے میرے نبی تو گھر جا کر چہرے کے سامنے شیشہ لا، شیشے میں دیکھ کر کوئی نقص نہیں نکال سکتا ہے، آپ خود کوشش کریں نقص نکالنے کی۔ اے نبی آپ خود کوشش کریں نقص نکالنے کی، سوچ سوچ کے آپ اگر کہیں ناک ایسی ہو تو بھی نہیں نکال سکتے ہو، کان ایسا ہوتا تو اور ہو، آپ سوچ سوچ کے اگر اپنا نقص خود نکالنا چاہے تو نہیں نکال سکتے ہو۔ کیوں؟ کہنے لگا کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے رب نے بنانے سے پہلے آپ سے پوچھا ہے بتاؤ میرے نبی تیری ناک کیسے بناؤں، بتاؤ میرے نبی تیری آنکھ کیسے بناؤں، بتاؤ میرے نبی تیرے گال کیسے بناؤں، بتاؤ میرے نبی تیرے ہونٹ کیسے بناؤں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے لگتا ہے کہ رب کو فرمائش کر کے اپنے آپ کو تو نے خود بنوا دی۔ حضرت خوات آ گئے، تعریفیں شروع، اپنی زمانے جاہلیت کی باتیں شروع ہوئی۔ یا رسول اللہ میں جاہلیت میں ایسا کرتا تھا، دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میں جاہلیت میں شراب پیتا تھا، تیسرے نے کہا یا رسول اللہ میں زمانے جاہلیت میں یہ کرتا، توجہ رہے، میں یہ کرتا تھا، میں یہ کرتا تھا، میں یہ۔ آخر میں سب کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس برائی کے بھنور سے نکال کر اے ہمارے نبی آپ کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرما دی، ہم بچ گئے ان گمراہیوں سے۔ ہر ایک نے اپنی کارگزاری سنائی اور ایمان پر کیا کیا؟ شکر ادا کیا۔ بولو ایمان پر کیا کیا؟ تو وہ حضرت خوات جو تھا نا، وہ بھی اس مجلس میں تھا، ایمان لا چکا تھا۔ اس کا واقعہ میں نے سنا ہے نا، وہ زمانے جاہلیت میں کیا کرتا تھا؟ حسن کے پیچھے بھاگتا تھا۔ سب نے اپنی کارگزاری سنائی، خوات نے نہیں سنائی۔ کوئی اچھی کارگزاری تو ہے نہیں کہ سناؤں، کہ میں بھی لڑکیوں کے پیچھے جاتا تھا، یہ کیسے سناؤں؟ سب کارگزاری سنا کے فارغ ہو گئے تو میرے نبی نے فرمایا ما فعل بعیرک یا خوات، خوات تیرا بھی ایک اونٹ بھاگ گیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ قابو ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس نے کہا تھا نا میرا اونٹ بھاگ گیا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے یاد دلایا ما فعل بعیرک یا خوات، خوات تیرا بھی ایک اونٹ بھاگ گیا تھا اس وقت زمانے جاہلیت میں، آج تک اس کے پیچھے پھر رہے ہو یا مل گیا ہے؟ قربان جاؤں صحابی کے جواب پر۔ ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ یا رسول اللہ میں نے ایک چیز سے توبہ کی ہے، پھر دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام نام ہے اس چیز کا کہ اسلام لانے کے بعد صحابہ کا مزاج بدل جاتا تھا، زبان بدل جاتی تھی، دیکھنا بدل جاتا تھا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا اگر زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل مسلمان والا نہیں ہے، آنکھ مسلمان والی نہیں ہے، کان مسلمان والا نہیں ہے، تو پھر لا الہ الا اللہ کہنے سے کیا ہوگا؟ حضرت خوات نے آگے سے کیا کہا؟ ما فعل بعیرک یا خوات، یا رسول اللہ تو میں نے چھوڑ دیا نا، خوات تیرے بھاگے ہوئے اونٹ کا کیا ہوا؟ حضرت خوات نے کہا قیدہ الاسلام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اسلام نے قید کر دیا۔ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا بس قید ہو گیا۔ اب میں اپنا، یہاں تک حدیث ہے، آگے حدیث نہیں، آگے میں آپ کو اپنا خطیبانہ ذوق سناتا ہوں۔ خوات تو حسن کے پیچھے بغیر حسن کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتا تھا، اب کیسے برداشت کرتا ہے؟ کہتا ہے پہلے حسن کی تعریف نہیں آئی تھی، جس کو دیکھا میں نے سمجھے شاید یہ حسین ہے، اس کے پیچھے گیا، جب سے آمنہ کا لال دیکھا ہے کوئی حسن آنکھوں کو بھاتا ہی نہیں، اصل حسن تو ابھی دیکھ رہا ہوں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ہمیں جب بھوک بہت ستاتی تھی، ہمیں جب بھوک بہت ستاتی تھی تو ہم آ کر پیارے آقا کا دیدار کرتے تھے، ہماری بھوک ختم ہو جایا کرتی تھی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔